آج 4 رجب اتوار کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 رجب اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 4 رجب المرجب پہلے اتوار کے دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یقین کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرا رب چاہ تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج رجب کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 4 تاریخ اتنی قبولیت کی ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے وظیفے سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جو آپ نے محنت مشقت کی، لوگوں کی منت سماج کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے۔ آج 4 رجب اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آئے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ بیمار ہو تو شفا کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال پڑھ کر تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیتا ہے اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اس دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج رجب کی 4 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 رجب اتوار کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت۔ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ آج رجب کے پہلے اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے۔ گھر میں کبھی تنگی نہیں آئی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے لاڈلے بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ پھر آپ رب سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے اتوار کے دن جس کو لوگ چھٹی سمجھ کر گزار دیتے ہیں، یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو رجب کے پہلے اتوار کے دن یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس قرضے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین، دوسرا یا فتاح کا۔ اب تیسرے اور آخری وظیفے میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہ رجب کے مہینے کا خاص اور خاص جو وظیفہ ہے
وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت مبارکہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، ماہ رجب کی 4 تاریخ اتوار کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد محنتوں کے بعد بڑے بڑے وظیفے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد تو آج 4 رجب پہلے اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب پڑھنے کے بعد فوراً مل جائے گا۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا ہے۔ اور جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو سکپ یا کٹ کر دیا، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعا کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، آج اسی رب کریم کا مہینہ ہے اور آج 4 رجب اتوار کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔